بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کی پہلی اور دوسری قسط میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف پیش کیا تھا اور ان کی زندگی کے اوائل حالات کا احاطہ کیا تھا۔ اب آگے ہم ان کی زندگی کے مزید حالات اور واقعات کو جانیں گے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کو بصد شوق قبول کیا، اس وقت ان کی عمر 37 یا 38 برس تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں موانست بھرے تعلقات تھے۔ اس لیے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں حیل و حجت سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے جلد ہی اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھی اسلام قبول کر لینے کی ترغیب دینا شروع کر دی تھی۔ پھر بعد کے برسوں میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 9 مسلم غلاموں کے بھاری معاوضے ادا کر کے انہیں آزاد کرواتے رہے۔ یہ ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ترغیب سے بنی امیہ، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے کئی عمائدین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان عمائدین میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ گویا انہی میں کئی بزرگان عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ بہر صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کوششوں اور تبلیغی سرگرمیوں نے اسلام کی قوت اور دولت میں بجا طور پر اضافہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت سے کئی ناتواں اور کمزور 9 مسلم غلاموں کا معاوضہ ادا کر کے انہیں آزاد کروایا۔ گویا حضرت ابو بکر نے اپنی دولت کو ایک جانب تم غلاموں کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے، دوسری طرف تبلیغ اسلام کی سرگرمیوں میں بڑی دریا دلی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس سے مسلمانوں کی مالی مشکلات میں کمی آئی اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ تبلیغ اور ترغیب اسلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدین کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کیا، بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی 4 پشتوں کے بیشتر افراد نے دین اسلام کو قبول کر کے مسلمانوں کو خاصی تقویت بخشی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت
اپنی باقاعدہ اور برسر عام تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو کفار نے بھی اپنی مخالفتیں شدید کر دیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ یہی درخواست کی کہ اظہار دین اور اشاعت اسلام کا کام سر عام کیا جائے۔ کفار کی اگرچہ اکثریت تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف 39 تھی۔ اسی دور میں ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اس خواہش اور آرزو کو پورا کرنے کے لیے سرعام تبلیغ دین کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے حرم شریف میں آ کر لوگوں کو اس طور کھلم کھلا اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر کی اس دعوت پر کفار اور مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، بلکہ ان ظالم لوگوں نے حضرت ابو بکر کو گرا لیا اور انہیں مارنے لگے۔ عتبہ بن ربیعہ نے تو حضرت ابو بکر کے چہرے پر ضربات بھی لگائیں۔ یہ حال دیکھ کر ان کے قبیلے والے آگے بڑھے اور انہیں چھڑا کر گھر لے آئے۔ شام کے وقت جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس پر پہلے تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر جمیل بنت الخطاب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح اور تندرست ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہاں؟ اس پر بتایا گیا کہ آپ دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں گا اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور پیوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی والدہ لے کر گئی۔ نبی رحمت نے جب حضرت ابو بکر کا یہ حال دیکھا تو جھک کر انہیں چوم لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس لمحے میں تو وہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اس موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ اس کم بخت عتبہ کو میرے منہ سے کیا سروکار تھا۔ اس کے بعد مزید عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری نیک بخت والدہ ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے کہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی ابتدائی اسلامی دور میں کفار مکہ اور مشرکین نے مسلمانوں پر دائرہ حیات کو تنگ کرتے رہنا اپنا اصول بنا لیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان تحفظ اور امن کے لیے حبشہ ہجرت کر کے جانے لگے۔ حضرت ابو بکر نے بھی حبشہ ہجرت کرنے کا قصد کیا، لیکن پھر انہیں قبیلہ کارا کے ایک رئیس ابن دغنہ نے روک لیا تھا۔ ابن دغنہ نے کفار مکہ سے کہا، اے لوگو، ابو بکر ایسا شخص نہیں کہ وہ اپنے وطن سے خود نکل جائے یا اسے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہی کیا جائے۔ وہ تو اپنی کمائی ہوئی دولت غریبوں اور محتاجوں پر خرچ کرتا ہے۔ وہ اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ تھکے ہارے لوگوں کا وہ سہارا بنتا ہے۔ وہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا ہے اور مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس بیان پر اہل قریش پر ایک جادو سا ہو گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت ابو بکر تو اس سے زیادہ اوصاف کے مالک ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن کے اندر ہی ایک مسجد بنا لی تھی۔ وہ اسی میں نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے تھے، اور ان کے اس تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے کے عمل کو قریش کی عورتیں اور بچے بڑے محو ہو کر اور مسحور ہو کر دیکھتے تھے۔ لیکن یہ صورتحال بھی کفار کے لیے قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر عداوتیں شروع کر دی تھیں۔ اس سلسلے میں جب کفار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے باز پرس کی تو آپ نے برملا فرمایا کہ میں اپنے خدا کا ذکر کرنا ہرگز ترک نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مزید حالات اور واقعات ہم اپنی اس سیریز کی اگلی قسط میں بتائیں گے۔ ہم سے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔